السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہجۃ الاسرار میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ شہر سے باہر ایک بزرگ رہتا ہے جسے غوث کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بزرگ کی زیارت کی جائے۔ عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی اور ہم تینوں مل کر اس کی زیارت کے لیے گئے۔ راستے میں ایک ساتھی جس کا نام ابن سقا تھا، اس نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں اسے آئے گا اور وہ چکرا جائے گا۔ تو میں نے بھی کہا کہ سوال تو میں بھی اسی طرح کا کروں گا، دیکھو میرے سوال کا جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ ہمارے تیسرے ساتھی عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ساتھیو، تمہارے یہ الفاظ گستاخی اور بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، میں تو ان کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ دیکھوں گا کہ مجھے ان سے کتنا فیض حاصل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے گئے تو وہ بزرگ ہمیں دیکھتے ہی دیکھتے اچانک غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہوئے اور بڑے ہی غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے انہوں نے ابن سقا سے فرمایا کہ اے ابن سقا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھے ایسا سوال پوچھتا ہے کہ جس کا مجھے جواب نہ آتا ہو۔ سن، تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تیرے سینے میں کفر کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ اے عبداللہ، تو کیا کہتا ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب دے سکوں گا یا نہیں؟ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر وہ بزرگ، وہ غوث عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں گلے سے لگایا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا کر ارشاد فرمایا کہ عبد القادر، تو نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت تمہارا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر تو یہ اعلان کر رہا کہ قدمی ھذا علی راکباتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت حاضر اور غائب جتنے بھی اولیاء ہیں سب نے تیرے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ غوث اچانک پھر غائب ہو گئے اور اس کے بعد ان کا کہیں بھی کوئی نشان نہ ملا۔ تو عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ اس غوث نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا، کہ ابن سقا نے علمی میدان میں شاندار کامیابی حاصل کی، پوری دنیا میں ان کے علم کے ڈنکے بجنے لگے، بڑے بڑے عیسائیوں اور یہودیوں کو اس نے شکست سے دوچار کر دیا۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام عیسائی پادریوں کو جمع کیا اور ابن سقا کو مناظرے کی دعوت دی۔ ابن سقا مناظرے کے لیے گیا تو اس نے تمام عیسائی پادریوں کو شکست سے لاجواب کر دیا۔ اب بادشاہ سخت پریشان ہوا۔ اسی مناظرے میں، اسی مجلس میں، اسی بادشاہ کی بیٹی، نوجوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابن سقا کی اس پر نظر پڑی اور اس پر عاشق ہو گیا، اور بادشاہ روم سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تجھے چاہیے کہ تو انعام کے طور پر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ روم نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لے۔ تو ابن سقا اسی وقت اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گیا اور اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ شادی کے تیسرے دن اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، حتیٰ کہ بادشاہ نے اسے اٹھوا کر شہر سے باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا
اور وہ ابن سکا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ للحرب، کہ بے شک جس نے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کی اللہ تعالیٰ اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔